السلام علیکم فرینڈس، آج لفظ حیا کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حیا کیا ہے؟ انسان جب اپنے سامنے کسی چیز کو دیکھ کر جھجک جائے تو اس کو عربی میں حیا کہتے ہیں۔ یعنی آپ بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے، اچانک ابا جان آ گئے تو آپ نے آواز دھیمی کر لی، بیگم صاحبہ کو غصہ آ گیا تو شوہر دھبک کر بیٹھ گیا، تو اس جھجک کے پیدا ہونے کو عربی میں حیا کہتے ہیں۔ ڈر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پٹائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے حیا ہی ہوتی ہے۔ قرآن نے اس حیا کے لفظ کو بڑے خوبصورت انداز میں اس وقت استعمال کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین میں آئے، تو وہاں کچھ خواتین تھیں، کنویں سے انہوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے وہ آئی ہوئی تھیں۔ ان کے لیے اپنے اونٹوں کو پانی پلانا مشکل تھا۔ ان میں سے ایک خاتون ان کو دعوت دینے کے لیے آئی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ جو جھجک کر ذرا رک کر بات کرنا، اسے حیا کہتے ہیں، استحیا بھی کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب جب اپنے والد کو سنایا تو کہا کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے جھک رہے ہیں۔ جب وہ یہ بات بتاتے ہیں تو 11 ستارے، سورج اور چاند کہنے کے بعد رک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا۔ بات کو شروع کر کے وہ ذرا جھجک گئے کہ اس میں تو میری تعریف کا پہلو نکلتا ہے، تو بات کرنے میں کسی بزرگ کے سامنے جھجک محسوس کرنا، خود کو کسی کے سامنے لانے میں جھجک محسوس کرنا، کسی بڑے کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی آواز دھیمی کر لینا، اپنے لب و لہجے کو کنٹرول کر لینا، یہ سب حیا کی تعبیریں ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے خواتین کو حسن و جمال دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے جو خواتین کو عطا ہوئی ہے، تو وہ اس کے اظہار میں بھی جھجک محسوس کرے، یہ بھی حیا ہے۔ اس لیے کہا گیا الحیاء من الایمان۔ ایک آدمی جب اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو جو چیز اس میں پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اب وہ اللہ کے معاملے میں، اپنے والدین کے معاملے میں، اپنے بڑوں اور بزرگوں کے معاملے میں، اپنے اقدامات کے معاملے میں بے باک نہیں رہتا۔ وہ کئی موقعوں پر لحاظ کرتا ہے۔ یہ رکنا اور لحاظ کرنا، نظریں جھکا کے بات کرنے کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس حیا کو صرف عورتوں کے اوپر ہی نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ہم سب انسانوں کی پوری زندگی کا رویہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ بیٹے کا رویہ بھی ہے، باپ کا بھی ہے، استاد اور شاگرد کا بھی ہے۔ اپنی پوری زندگی میں جب آپ سرکشی نہیں اختیار کرتے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ریبیلینس نہیں ہوتا، ذرا جھجک کر معاشرتی آداب کو، ایٹیکیٹس کو خیال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو یہی حیا ہے۔ آج کل حیا کی ہماری سوسائٹی میں بہت کمی ہو گئی ہے۔ ہمیں اس کو دوبارہ سے اپنی سوسائٹی میں لانا چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت میں اس شامل کرنا چاہیے۔ جن سوسائٹیز میں حیا نہیں ہوتا، جھجک نہیں ہوتی، وہ اللہ سے کتنی دوری پہ ہوتی ہیں۔ تو آئیے اپنے رویوں میں حیا، جھجک پیدا کریں، اللہ کے معاملات میں بھی اور بندوں کے معاملات میں بھی۔ اسی میں خوبصورتی ہے۔